اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. نہایتی گراں قدر کتاب معراج السعادہ، اس کے دروس کا ہم نے آغاز کیا. ملا احمد نراقی رحمۃ اللہ علیہ کی نہایتی گراں قدر کتاب ہے معراج السعادہ. اخلاقی موضوعات پر مشتمل ہے. اس میں فضائل اخلاقی کو، رذائل اخلاقی کو بیان کیا گیا ہے. وہ خوبصورت اخلاقی خصوصیات کہ جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا بنیادی ہدف مکارم اخلاق کی تکمیل ہے اور انہیں بیان کرنا ہے. لہٰذا اس کتاب میں وہ مکارم اخلاق بیان ہوئے ہیں، وہ صفات حمیدہ بیان ہوئی ہیں کہ جن سے انسان نے خود کو آراستہ کرنا ہے، خود کو ان صفات سے زینت دینا ہے، خود کو نورانی کرنا ہے ان صفات سے خود کو زینت دے کر. اور وہ بری عادات، وہ برے رذائل، وہ پست خصوصیات کہ جو انسان کے لیے مناسب نہیں ہیں، اس کتاب میں بیان ہوا کہ انسان ان پست رذائل کو، بری عادات کو اپنے وجود سے پاکیزہ کرے اور انسان پاک و طاہر ہو جائے ان رذائل کو اپنے وجود سے دور کرنے کے نتیجے میں. ہماری آپ کے ساتھ گفتگو اس کتاب میں جو اصول اعتقادات پر چل رہی تھی، اور اصول اعتقادات ہم نے آپ کی خدمت میں جو ملا احمد نراقی نے بیان کیے انہیں آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. اب مرحوم ملا احمد نراقی یہاں اس نقطے پر آ کر پہنچتے ہیں اور اس موضوع کو آغاز کرتے ہیں کہ بچوں کو عقائد کی تعلیم دینا یہ ضروری ہے. یعنی انسان بچپن ہی سے اپنے بچوں کے دل و دماغ میں دینی عقائد کو بٹھانا شروع کر دے. یہ انسان کا وظیفہ ہے. پہلے اسے بنیادی عقائد یاد کروائے جائیں. یہی جو ہمارے گھروں میں والدین، بزرگ، دادا دادی، نانا نانی جو ہے وہ بچوں کو یاد کرواتے ہیں، عین اسی طرح سے بچوں کو آہستہ آہستہ پیار میں، آہستہ آہستہ کھیل کود میں، محبت میں ان عقائد کی تعلیم دی جائے. توحید کے بارے میں بتایا جائے، توحید کی صفات کے بارے میں، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، ان کو اگر اشعار کی صورت میں بتایا جائے. اب ہمارے پاکستانی معاشرے میں تو بچوں کو یا بڑوں کو اتنا شعر سے لگاؤ نہیں ہوتا، لیکن وہاں ایرانی ماحول میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ہاں شعر کا بہت ذوق ہے. تمام جو ان کی ثقافت میں، جو ان کی زبان میں اشعار موجود ہیں تو وہ شعروں سے بہت خاص لگاؤ رکھتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہندوستان سے تعلق رکھنے والے جو مومنین وہاں ایران میں موجود ہیں ان میں بھی شعری ذوق بہت زیادہ ہے. ہر دوسرا آدمی ان کا شاعر ہے، ہر دوسرا کیا، ہر ہی آدمی تقریباً شاعر ہوتا ہے. دوسرا کہنا جو ہے وہ شاید مناسب نہ ہو، چونکہ ہم نے جو دیکھا ہے ہر کوئی یا شعر پڑھتا ہے کسی دوسرے کے یا خود شعر کہتا ہے، اور جو شعر پڑھتا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کوئی نہ کوئی اپنا شعر کہہ کر شاعر کی، شعراء کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے. لہٰذا وہاں پر جو ہم نے دیکھا وہ جو ہندوستان سے آئے ہیں افراد وہاں ایران میں مقیم ہیں، علماء کرام، ان میں شاعر حضرات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں شاعر. اور دوسرا یہ ایرانی قوم میں دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ شعر و شاعری سے ذوق رکھتے ہیں اور انہیں بہت شعر یاد ہوتے ہیں، اور وہ اکثر اپنے گھروں میں ان کے ہاں یہ جو شعراء کا جو کلام کا مجموعہ جسے دیوان کہتے ہیں وہ موجود ہوتا ہے.
مثلا حافظ شیرازی کا دیوان وہاں موجود ہے، وہاں ثنائی کا دیوان موجود ہے، وہاں اقبال کا فارسی کا دیوان لوگوں کے گھروں میں فارسی میں موجود ہے۔ اب یہاں ہمارے پاس پاکستان میں اردو کا اقبال کا جو ہے وہ مجموعہ موجود نہیں، لیکن وہاں ایران میں فارسی کا مجموعہ جو ہے وہ ہمارے بچوں نے لے کر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہاں کی ثقافت کے اندر جو ہے وہ شعر و شاعری ایک خاص مقام رکھتی ہے، لہٰذا وہاں ہم نے یہ چیز مشاہدہ کی ہے ایران کے اندر کہ وہ اپنے بچوں کو شعر و شاعری کے اندر آداب کی تعلیم دیتے ہیں، اعتقادات کی تعلیم دیتے ہیں، اچھی عادتوں کی، اچھی خصوصیات کی انہیں تعلیم دیتے ہیں۔ البتہ جو افراد متدین نہیں ہیں وہ ان شعر و شاعری میں بری چیزوں کی بھی تعلیم دیتے ہیں، لیکن شعر و شاعری سے ایک خاص ذوق ہوتا ہے۔ لہٰذا وہاں یہ چیز ہم نے مشاہدہ کی ہے کہ بچے تو 7 سال کی عمر میں اسکول جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہاں آپ دیکھیں نا کہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے تو اس کو اسکول بھیج دیا جاتا ہے، لیکن دینی آداب میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ جب بچے کے 6 سال مکمل ہو جائیں اور وہ 7ویں سال میں داخل ہو جائے، اب اس کو اسکول بھیجا جائے، یعنی اب اس کی تعلیم و تربیت کا آغاز کیا جائے۔ اور اس سے پہلے کی جو مدت ہے وہ در حقیقت کھیل کود کی مدت ہے، اس میں بچے کی ذہنی بالندگی ہونی چاہیے، وہ کھیلے کودے تاکہ اس کی صلاحیتیں نمایاں ہوں۔ اور وہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان بچوں کو کھیل سے منع نہ کیا جائے تاکہ ان کی جو ذہنی صلاحیت ہے اس میں نکھار آئے، معلوم ہو کہ یہ کس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، کون سی ان کی جو ہے وہ ذہنی صلاحیت کہاں پر زیادہ شکوفہ ہوتی ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ انہیں تعدیب نہ کی جائے، انہیں ادب نہ سکھایا جائے، یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ لہٰذا وہاں ایرانی ثقافت میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اشعار سکھاتے ہیں، اور انہی اشعار میں وہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو معارف سکھاتے ہیں۔ اب جب بچے نے 7 سال کی جو سن ہے اس کا آغاز کرنا ہے تو تب اس کو اسکول میں ایڈمیشن ملنا ہے، اس سے پہلے اس کو کسی اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ تو وہاں یہ چیز بھی ہم نے مشاہدہ کی کہ چونکہ وہاں کے والدین کام کرتے ہیں، یعنی زیادہ تر خواتین بھی وہاں پر شاغل ہیں اور کوئی نہ کوئی ان کا مشغلہ ہوتا ہے گھر سے باہر، تو ایسے میں بچوں کی تربیت کے لیے وہاں پر معہد بنائے گئے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ کہیں کہ نرسری اسکول ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ایک اسی طرح کا اسکول ٹائپ نہیں ہوتا، لیکن ایک ایسی کھیل کود کی جگہ ہوتی ہے جہاں بچوں کو جا کر وہ جمع کراتے ہیں، وہاں فیس وغیرہ بھی یقیناً لی جاتی ہے۔ تو وہاں انہیں معارف سکھائے جاتے ہیں، وہاں انہیں قرآن سکھایا جاتا ہے، قرآن پڑھنا، قرآن جو ہے وہ اس کے الفاظ، لیکن وہ سب شعر و شاعری کی صورت میں ہے۔ ہمارے بچے بھی جب اس میں جاتے تھے معہد میں ابتدا میں، تو وہ بھی اشعار کی صورت میں سیکھتے تھے، اور اشعار کی صورت میں وہ انہیں بتاتے تھے کہ مثلا جو ہے نا وہ قوا قاں قاں کرتا ہے تو یہ قاں کی آواز کہاں سے نکلتی ہے، اور یہ اشعار کی صورت میں یہ چیزیں سکھائی جاتی تھی۔ تو یہ ملا احمد نراقی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو بچپن ہی سے جو ہے وہ ان کے دل و دماغ میں جو ہے وہ دینی عقائد کو بٹھایا جائے۔ وہاں ایرانی ثقافت میں اشعار کی صورت میں بٹھایا جاتا ہے، یہاں آپ لوگ جس انداز میں بھی بچوں کو سکھا سکتے ہیں، چاہے وہ اشعار ہیں، چاہے وہ ویسے کہانیاں ہیں، قصے ہیں، جس انداز میں بھی سکھا سکتے ہیں، انہیں جو ہے وہ بنیادی اعتقادات انہیں یاد کروائے جائیں، اصول دین۔ البتہ وہ جو یہاں پر بھی بعض شعراء کے کلام میں موجود ہیں، پنجتن پاک کے اسامی موجود ہیں، ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے اسامی موجود ہیں، اور بنیادی اعتقادات جو ہیں توحید، عدل، نبوت، امامت، ان سے متعلق جو ہیں وہ یہ اگر اشعار کی صورت میں ہوں یا غیر اشعار کی صورت میں ہوں، لیکن بچوں کو سکھایا جائے۔ پہلا مرحلہ اس میں ملا احمد نراقی یہ کہتے ہیں کہ خود موضوع تلقین کیا جائے انہیں کہ توحید کیا ہے، توحید ہوتی ہے، پھر نبوت ہے، پھر امامت ہے، پھر امام کتنے ہیں، پھر پنجتن کتنے ہیں، پھر معصوم کتنے ہیں، یہ ابتدا میں یہ چیزیں سکھائی جائیں، اور پھر بعد میں دوسرے مرحلے میں فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کے معانی ان تک جو ہے وہ منتقل کیے جائیں۔ اب پہلے خود الفاظ یاد کروائے گئے اور بعد میں ان الفاظ کے معانی ان کو سمجھائے گئے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ ان بچوں پر جو ہے وہ ان الفاظ اور معانی کی صورت میں جو ہے وہ یقین اور اعتماد ان کے وجود میں جو ہے وہ ایجاد ہوگا۔
اور اس طرح یہ عقائد بچے کے دل میں راسخ ہو جائیں گے. ہمیں یاد جو ہے نا وہ ہے کہ بچپن میں جو چیز ہم نے سیکھی وہ ہمیں آج بھی یاد ہے. اور بطور معمول اسی طرح سے ہوتا ہے کہ انسان کو بچپن کی باتیں بھولتی نہیں ہیں کہ ہمارے ایک دادا تھے، ہمارے ایک نانا تھے، جو ہماری بڑی بزرگ دادی تھی وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس انداز میں پیش آتی تھی، ہمیں یہ کہانیاں سنایا کرتی تھیں. آج بھی بچے اپنی دادیوں کی کہانیاں بسا اوقات جو ہے وہ آگے اپنی نسل کو اور اپنے بچوں کو منتقل کرتے ہیں. لہٰذا اگر بچوں کو بچپن میں ہی اعتقادات سکھائے جائیں تو ملا احمد نراقی کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے کے دل میں راسخ ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ بٹھا لیتے ہیں، اگرچہ ابتدا میں وہ ان اعتقادات کی عقلی دلیلوں سے واقف نہیں ہیں. وہ مسئلہ نہیں ہے. بس اوقات آپ دیکھیں کہ معاشرے میں بڑے لوگ بھی جو ہیں وہ ان اعتقادات کی بڑی بڑی دلیلوں سے واقف نہیں ہوتے ہیں، لیکن بالآخر ہے کہ وہ اپنا جو عقیدہ ہے، جو اپنا نظریہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس نظریے کو بیان کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ان کے پاس جو ہے وہ دلیل موجود ہوتی ہے. اب یہ انسان کو چاہیے کہ اس انداز میں جو ہے نا وہ اس بچوں کو جو ہے وہ آموزش دی جائے اور بچوں کو سکھایا جائے. انسان کی فطرت یہی ہے کہ وہ فطرتاً ابتدا میں تقلید کرتا ہے اور پھر سادہ یقین کے ذریعے سے جو ہے وہ ایمان کو قبول کرتا ہے. برہانی یقین نہیں، سادہ سا یقین. اور پھر بعد میں دلائل اور معرفت کے ذریعے سے وہ ان منازل کو طے کرتا ہے. لہٰذا اگر آپ اس کو توحید کے بارے میں بچپن میں بتا دیتے ہیں، نبوت کے بارے میں، معاد کے بارے میں، امامت کے بارے میں، اور یہ سب چیزیں آپ اس کو بچپن میں سکھا دیتے ہیں، تو اگر اس وقت اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو جیسے جیسے اس بچے میں شعور ہوگا، جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جائے گا، یہ آہستہ آہستہ ان باتوں کی دلیل کو خود جستجو کرے گا، خود تلاش کرے گا، خود کتابوں میں مطالعہ کرنے کی کوشش کرے گا اور ان کے دلائل کو تلاش کر لے گا. بس یہ بچہ ابتدائی ایمان میں کمزور ہو سکتا ہے. ابتدا میں ممکن ہے کہ اسے شبہات بھی پیش آئیں، جو البتہ 5 سال کا بچہ یا 6 سال کا بچہ اسے کیا شبہات ہوں گے، لیکن بسا اوقات بچہ اس قدر ذہین ہوتا ہے کہ وہ خود سوال کرتا ہے، عجیب و غریب قسم کے سوالات کرتا ہے، اور پھر والدین اس کے سوالوں میں اس کا جواب دیتے ہیں. یہی ایک طریقہ ہے اس بچے کے وجود میں ان اعتقادات کو مضبوط اور راسخ کرنے کا، اس بچے کے وجود میں ایمان کو راسخ کرنے کا یہ طریقہ ہے. لہٰذا ملا احمد نراقی نے بھی اسی بات کی ترغیب دلائی ہے. اور یہ جو بچوں کے دلوں میں اس بچپن سے جو اعتقادات مضبوط ہوتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ مناظروں سے، کلامی بحثوں سے، دلائل سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہیں. جو اس نے بچپن میں اپنے دادا سے، اپنے نانا سے، اپنی خالہ سے، یا اپنی ماں سے، یا اپنے باپ سے جو بچپن میں ہی اس نے چیزیں سیکھی ہیں، وہ اس کی دل میں جو ہے وہ جگہ بنا چکی ہیں. اگر وہ فاسد چیزیں سکھائی ہیں والدین نے یا بڑوں نے، تو اس کا وہ جو برائی ہے وہ اس کے وجود میں جو ہے وہ اپنی جگہ بنا چکی ہے، پختہ کر ہو چکی ہے. اور اگر اس نے ان اعتقادات کو سیکھا ہے، محاسن اخلاقی کو سیکھا ہے، فضائل اخلاقی کو بچپن میں سیکھا ہے، تو اس کے بچپن میں ہی یہ چیزیں جو ہے وہ مضبوط ہو چکی ہیں. اب فرماتے ہیں کہ کیسے مضبوط کیا جائے، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بچوں کو قرآن مجید کی آیات یاد کروائے جائیں. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں ہمارے بزرگ نانا جو ہے وہ ہمیں یاد کروایا کرتے تھے، ہمیں قرآن مجید کی صورتیں یاد کروایا کرتے تھے. تو اسی طرح سے انسان جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ابھی 5 سال یا 6 سال کے ہیں انہیں یہ چیزیں سکھاتا ہے، انہیں قرآن مجید کی آیات، چھوٹی چھوٹی آیات، چھوٹی چھوٹی صورتیں انہیں یاد کروانے کی کوشش کرتا ہے. پھر بس اوقات بعض الفاظ کے معانی ان کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. بس اوقات بعض احادیث یاد کروائی جاتی ہیں بچوں کو، وہ احادیث جو چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں. پھر بچوں کو بچپن ہی میں عبادت کی جو ہے وہ تربیت دی جاتی ہے. آپ دیکھیں گے مثلاً بس اوقات یہ ایرانی ثقافت میں تو ہم نے زیادہ اس کو مشاہدہ کیا ہے کہ ماں باپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب وہ چھوٹا سا بچہ ہے یا چھوٹی سی بچی ہے اور وہ بھی اپنی چادر لے کر آئی ہے، اور جو ہے وہ انہی کے ساتھ جو ہے وہ نماز کے لیے اپنا علیحدہ سے جائے نماز بچھا رہی ہے، علیحدہ سے سجدگاہ لگا رہی ہے. یہ درواقع والدین اگر گھر میں نماز پڑھیں گے بچوں کے سامنے تو بچوں کے لیے ایک تربیت ہوگی. اگر والدین بچپن ہی سے بچوں کو مسجد لے جانے کا عادی بنا دیں گے تو بڑے ہونے کے بعد ان بچوں کو مسجد جانے میں مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ بچپن سے ان کو مسجد سے ایک
انس ہو گیا ہے، ایک رغبت ہو گئی ہے، وہ اپنے دادا کے ساتھ جاتے تھے، اپنے والد کے ساتھ جاتے تھے۔ تو یہی چیزیں ہیں کہ انہیں تربیت کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے انہیں بچپن میں ہی ان چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مثلا اگر بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو بچپن ہی میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بات نادرست ہے، یہ بات غلط ہے، اس سے خداوند متعال ناراض ہوتا ہے۔ اچھی بات کی تعلیم دی جائے کہ بھئی اس سے خداوند متعال خوش ہوتا ہے، دوسروں کی مدد کرنا اچھی بات ہوتی ہے، اپنی چیزوں میں دوسروں کے ساتھ شریک ہونا یہ اچھی بات ہوتی ہے۔ بس بچوں کو بچپن ہی سے محاسن اخلاقی، فضائل اخلاقی، اعتقادات کی تربیت دی جائے، اور ان چیزوں کی برکت سے ایمان میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور بچوں کے ایمان میں استحکام آتا ہے، مضبوطی آتی ہے، اور ان کا دل یقین کے نور سے نورانی ہوتا جاتا ہے، ان کے وجود میں نور بڑھتا جاتا ہے اس یقین کا۔ لہٰذا اسی طرح سے کہتے ہیں کہ بچوں کو جس طرح سے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو اعتقادات سکھا رہے ہیں بچپن کے اندر، ان کو اچھی اچھی جو فضائل اخلاقی ہیں، جو اچھی صفات ہیں، ان کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کے معانی سمجھا رہے ہیں، بری چیزوں سے ان کو منع کر رہے ہیں، اور یہ آپ سب کے گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہ روش ہے۔ اور یہ روش ہم نے اپنے والدین سے سیکھی ہے، انہوں نے اپنے والدین سے سیکھی ہے، انہوں نے اپنے والدین سے دیکھی ہے، اور در واقع یہ سلسلہ منتہی ہوتا ہے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، کہ ان کی بعثت کا بنیادی ہدف ہی مکارم اخلاق کی تکمیل تھا۔ لہٰذا یہ جو ملا احمد نراقی نے کتاب شریف معراج السعادہ تحریر کی ہے، یہ معراج السعادہ در واقع وہی چیزیں ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ لہٰذا بچپن ہی سے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جو دوستی ہے اس کا خاص خیال رکھے، کہ ان کا دوست کیسا ہونا چاہیے، کس شخص سے ان کی دوستی ہونی چاہیے، کس شخص سے ان کی دوستی نہیں ہونی چاہیے، کس محفل میں بچے کو لے کر جانا ہے، کس محفل میں بچے کو لے کر نہیں جانا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اہل باطل، گمراہ فرقوں کے اور بے بنیاد شبہات پھیلانے والوں کی صحبت سے ان بچوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ اب یہ ان کے بلوغ تک کی مدت ہے، یعنی 15 سال بچے کی مدت ہے بالغ ہونے کی، اور بچی کے بلوغ کی مدت جو ہے وہ 9 سال ہے یا 13 سال ہے، چونکہ دونوں پہ فقہا کے نظریات موجود ہیں۔ 9 سال والے فقہا بھی موجود ہیں جو 9 سال کی عمر میں بچی کو بالغ جانتے ہیں، اور 13 سال کے فقہا بھی موجود ہیں جو فرماتے ہیں کہ بچی 13 سال کی عمر میں جو ہے وہ بالغ ہوتی ہے۔ لہٰذا جب تک یہ بچے بالغ، ان کا سن بلوغ جب تک آغاز نہیں ہوتا، اور پھر بلوغ کے بعد ایک سن ہے جسے سن اور رشد کہا جاتا ہے، کہ جہاں تک ابھی بچوں نے رشد اختیار کرنا ہے، اور ہمارے ہاں قانون میں اسے 18 سال کی ایک مدت انہوں نے مقرر کر دی ہے کہ اس عمر کا بچہ جو ہے وہ رشید ہو جاتا ہے۔ خوب، اب اس عمر تک آپ کہیں کہ یہ 18 سال تک والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اہل باطل کی صحبت سے، محفلوں سے دور رکھے۔ وہ گروہ جو باطل نظریات کے حامل ہیں، وہ گروہ جو برے اخلاقیات کے حامل ہیں، وہ جو گمراہ فرقے ہیں، جو گمراہ طائفے ہیں، ان سے اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کو ان سے محفوظ رکھیں۔ وہ لوگ جو خام خواہ شبہات ایجاد کرتے ہیں، خام خواہ باتیں ایجاد کرتے ہیں، جو انسان کے وجود میں اپنی جگہ بنا لیتی ہیں، تو کہتے ہیں ان سے انسان کو دوری اختیار کرنی چاہیے اور خود کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور اس کے برعکس بچوں کو کبھی بھی منع نہیں کرنا چاہیے کہ وہ نیک اور متقی اور پاکیزہ افراد کے قریب نہ ہوں۔ یعنی اگر مسجد میں کوئی ایسا گروہ موجود ہے جو نیک اور صالح افراد کا ہے، اور وہ وہاں پر جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں بچوں کو کھیل کود میں سکھاتے ہیں، تو والدین وہاں اس محفل میں بچوں کو جانے سے منع نہ کریں، البتہ نظارت ضرور رکھیں، چونکہ وہاں مختلف قسم کے بچے آئیں گے، نہیں معلوم کس قسم کے ان کے نظریات ہیں، تو ایسی محفل میں بھیج سکتے ہیں، لیکن نظارت والدین کی ہونا پھر بھی ضروری ہے۔ پس نیک افراد، متقی افراد، اہل یقین افراد، ایسے لوگوں کی محفلوں میں اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے۔ 18 سال سے پہلے بھیجیں اور ممیز ہونے کے بعد بھیجیں۔ بہرکیف یہ بچوں کی ایک اخلاقی تربیت ہے، تاکہ ان کے اخلاق مضبوط ہوں، ان کے وجود میں عاجزی ایجاد آئے۔
چونکہ بس اوقات بعض ایسی رفتاری حالتیں ہیں جو بچے سیکھتے ہیں، معاشرے میں جا کر سیکھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ سیکھتے ہیں، لہٰذا اگر دوستی اچھی ہوگی تو بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ لہٰذا بس اوقات ایک دیکھنے میں آیا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو معاشرے سے جدا کر لیتے ہیں کہ نہیں، میرا بچہ معاشرے میں جائے گا تو خراب ہو جائے گا، میرا بچہ اگر بازار سودا سلف لینے گیا تو خراب ہو جائے گا، میرا بچہ اگر اسکول گیا تو خراب ہو جائے گا، میرا بچہ اگر جو ہے وہ قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے باہر جائے گا، مسجد میں جائے گا تو خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا ہر چیز جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے نا وہ انہوں نے ایک بنا رکھی ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، بچہ معاشرے سے بھی سیکھتا ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ انہیں نیک، متقی، اہل یقین افراد کے پاس بھیجیں، ان کی کلاسوں میں بھیجیں، ان کے مساجد میں بھیجیں، ان کی جو تربیت گاہیں ہیں وہاں پر بھیجیں، لیکن والدین نظارت رکھیں۔ اور کیوں؟ چونکہ اس سے بچے اخلاق سیکھتے ہیں، وہ جو عادات، وہ جو عاجزی، وہ جو طور طریقے وہاں ان لوگوں نے اپنائے ہوتے ہیں، یہ بچہ بھی آہستہ آہستہ انہی چیزوں کو سیکھے گا۔ یقینی بات ہے، یہاں نفی نہیں کی جا رہی کہ اگر معاشرے میں کہیں بری چیز سکھائی جا رہی ہے کسی جگہ پر، کسی مکتب میں، حتیٰ کسی مسجد میں، تو والدین کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ اس بری صحبت میں اور بری محفل میں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں خود والدین کا اطمینان اختیار کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا ملا احمد نراقی فرما رہے ہیں کہ ابتدائی عقائد جو اس بچے کو سکھائے جا رہے ہیں، اس کی مثال ملا فرما رہے ہیں کہ ایک بیج کی مثال دی جا سکتی ہے کہ جس بیج کو آپ نے زمین میں ڈالا ہے، اب اگر اس کی اچھی طرح سے حفاظت نہ کی گئی، اس کا خیال نہ رکھا گیا، وقت پر اس کو پانی نہ دیا گیا، اس کو جو مناسب کھاد ہے اس کو نہ دی گئی، تو اگر اس بیج کا پودا بننے اور کومپل بننے اور پودا بننے، درخت بننے اور تمام مراحل کے عبور میں اس بیج کا اگر خیال نہیں رکھا گیا، اس پودے کا خیال نہیں رکھا گیا، اس درخت کا خیال نہیں رکھا گیا، تو یقینی بات ہے یہ ایک تناور درخت کی صورت میں تبدیل نہیں ہوگا، پھل نہیں دے گا۔ اور اگر انسان ان تمام مراحل میں اس درخت کا خیال رکھتا ہے تو یقینی بات ہے کہ یہ ثمرے پر پہنچ جائے گا، پھل دینے کے مرحلے تک پہنچ جائے گا، اور پھر انسان اس کے پھل سے فیض یاب ہوگا۔ لیکن جب اس بچے کو اعتقادات سکھائے جا رہے ہیں تو در واقع آپ اس میں توحید کا بیج بو رہے ہیں، آپ اس میں معارف دین کا بیج بو رہے ہیں۔ اب جب یہ ایک نشو و نما پا کر ایک درخت کی صورت اختیار کرے گا تو اس کا جو پھل ہوگا وہ اللہ کا تقرب کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ یعنی یہ بچہ اب جب جوان ہو گیا ہے، ممیز ہو گیا ہے، 18 سال کا ہو گیا ہے، 16 سال کا ہو گیا ہے، تو آپ کو اس بچے کے اندر جو ہے وہ اللہ کا تقرب دکھائی دے گا، اسی بچے کے اندر جو ہے نا وہ دائمی سعادت آپ کو دکھائی دے گی۔ ہمیں یاد ہے ہم مدرسہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں ادھر مشہد مقدس میں موجود تھے، وہاں پر ہمارا خوابگاہ تھی، حجرہ تھا، تو صبح جب نماز کے لیے، تہجد کے لیے ہم بیدار ہوتے تھے تو وہاں ایک 15 سال کا یا 16 سال کا کہیں بچہ، شاید اس سے بھی 15 سال سے بھی کم عمر کا بچہ تھا، وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے آتا تھا، اور اس بچے کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ لوگوں کو ان کی اصلی صورت میں مشاہدہ کرتا تھا کہ یہ جو فضائل اخلاقی سے محروم افراد ہیں تو بالاخره رذائل اخلاقی کا مرتکب افراد ہیں، تو یہ رذائل اخلاقی میں سے جو رذیلت اپنائیں گے، اس رذیلت سے مناسبت رکھنے والا حیوان یہ اس کی شکل اختیار کیے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ بچہ ان لوگوں کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھتا تھا، حالانکہ وہ ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، اس کی جو سن بلوغ ہے وہ اس مرحلے پہ نہیں پہنچا تھا، طالب علم تھا، ایک اچھا تھا، شریف طالب علم تھا۔ تو بس اوقات انسان جو ہے وہ اگر اس کے بچپن ہی سے اس کے وجود میں معارف الہیہ کا بیج بو دیا جائے تو جب وہ نشو و نما پاتا ہے تو وہ ایک پھلدار درخت کی صورت میں جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ جیسے مرحوم آیت اللہ بہجت اپنی سن بلوغ سے پہلے جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جب وہ جاتے تھے تو صبح یا جس ٹائم بھی جاتے تھے تو پیش نماز کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ اس کو اس کے ساتھ مسجد میں جائیں اور پھر اس کو واپس اس کے گھر تک جو ہے وہ اس کے ساتھ رخصت ہوں۔ یہ ایک رسم کہہ لیں جو ایران میں بعض بزرگ علماء کے ساتھ اپنائی جاتی ہے، یہ در حقیقت ایک ادب ہے جو والدین نے سکھایا ہوتا ہے کہ ایک امام مسجد کا یہ ادب ہے
کہ آپ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ مسجد میں آئیں، جب وہ مسجد کے لیے نکل رہا ہے تو آپ اس کے گھر جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہمراہی میں جو ہے وہ مسجد میں آئیں۔ جیسے مرحوم آیت اللہ بہجت کے دروازے پر جو ہے وہ لوگ اجتماع کر لیتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تھا، جیسے ہی آیت اللہ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو عوام کا ایک جمع غفیر آیت اللہ کے قدم بقدم ان کے ساتھ جو ہے وہ مسجد تک آتا تھا۔ آیت اللہ اپنے ذکر میں مصروف ہیں، اپنی عبادت میں مصروف ہیں، لیکن لوگ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چلتے آ رہے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک اسی حدیث کا ایک السلام علیکم، یہ در حقیقت اسی حدیث کا ایک جو ہے وہ نچوڑ ہے جو اس میں آداب المتعلمین میں ظاہراً بیان کی گئی ہے کہ استاد ایک درخت کی مانند ہے، ایک کھجور کے درخت کی مانند ہے، اور شاگرد کو ہمیشہ منتظر رہنا چاہیے کہ کبھی بھی اس درخت سے کھجور گر سکتی ہے اور انسان اس کو اٹھا کر اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ لہذا مرحوم آیت اللہ بہجت کے ساتھ افراد آیا کرتے تھے، ایسے ہی میں کبھی مرحوم آیت اللہ بہجت افراد سے گفتگو بھی کیا کرتے تھے جو ان کے اطراف میں موجود تھے، ان کے احوال پوچھا کرتے تھے، ان کو کوئی اچھی بات کی نصیحت کر دیا کرتے تھے، تو یہ ایک ادب ہے۔ اور مرحوم آیت اللہ بہجت جو ہے وہ اس سن بلوغ سے پہلے امام مسجد کو اس کے گھر سے لینے کے لیے جاتے تھے اور پھر دوبارہ بدرگاہ کرنے کے لیے، خداحافظی کرنے کے لیے ان کے گھر تک جو ہے وہ ان کو پہنچایا کرتے تھے۔ یہ مرحوم آیت اللہ بہجت اس سن بلوغ سے پہلے امام کی نماز کے اندر جو کیفیات ہیں ان کو مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ یہ تمام پروسیس جو ہے وہ در واقع ایک تربیت کا ایک عمل ہے کہ اگر والدین بچے کے وجود میں ابتدا ہی سے معارف الہیہ کا بیج بو دیتے ہیں اور اس کی پھر جو ہے وہ اس کا خیال رکھتے ہیں، جیسے جو ہے وہ بیج بویا اور اس کا خیال رکھا کہ وہ ایک کومپل میں تبدیل ہو، ایک درخت میں تبدیل ہو، ایک تناور درخت بنے، یہ اس کا جو خیال رکھا جاتا ہے در واقع یہ اس کی نشو و نما کا باعث بنتا ہے، اور جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کا ایک بہترین ثمرہ، بہترین پھل جو ہے وہ ملتا ہے اس کیفیت میں کہ وہ بچہ اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، وہ سعادت دائمی کی راہ پر جو ہے وہ اب گامزن ہو چکا ہے۔ ایسے بچے کو شبہات ایجاد نہیں ہوتے ہیں، ایسا بچہ فضول قسم کی بحثوں میں، فضول قسم کے نظریات میں نہیں جاتا ہے، اور ایسا بچہ اعتقادات کے اعتبار سے پھر کمزور نہیں ہوتا ہے۔ اور اس نقطے کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں کہ جس کو آپ بچپن ہی سے جس کی نشو و نما کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، اور اب یہ ایک پروان چڑھ کے ایک تندرست اور تنومند درخت کی صورت اختیار کر چکا ہے، تو یہاں آیت کا سہارا لے لیں ملا احمد نراقی کہ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے وہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ پس یہاں بچوں کی توانائی اور استعداد اور صلاحیت بھی متفاوت ہے، بعض بچے جو ہیں وہ اس سے جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ مقام تک پہنچتے ہیں، اور بعض بچے جو ہیں وہ اس کے بہت ہی اعلیٰ مقام پر فائز نہیں ہوتے۔ اب اگلا موضوع جسے ملا احمد نراقی یہاں بیان کر رہے ہیں اور نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ ہے کہ علم اخلاق کا سیکھنا واجب عینی ہے۔ عزیزان محترم، واجبات کی دو قسمیں فقہا نے بیان کی ہیں، ایک واجب عینی ہے جو ہر مکلف پر واجب ہے، معاشرے میں موجود ہر مسلمان پر واجب ہے، جیسے نماز پڑھنا، صبح کی فجر کی نماز ہے، ہر بالغ عاقل شخص پر نماز فجر پڑھنا، نماز ظہر پڑھنا، مغرب و عشاء کو پڑھنا اس پر واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے۔ تو اس طرح کے جو واجبات جو ہر انسان مکلف پر واجب ہوتے ہیں انہیں واجبات عینی کہا جاتا ہے، اور اس کے مد مقابل جو واجبات ہیں وہ واجب کفائی ہے، جسے اگر معاشرے میں کچھ لوگ انجام دے دیں تو وہ باقی افراد کی ذمہ داری سے ساقط ہو جاتا ہے، یعنی آغاز میں وہ سب پر واجب ہے، لیکن اگر معاشرے میں کچھ افراد ان واجبات کو انجام دے رہے ہیں تو باقی جو ہے وہ اس سے ان کی گلو خلاصی ہو جاتی ہے، وہ ان پر واجب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر معاشرے میں کوئی بھی انجام نہیں دیتا ہے تو پھر سب گنہگار ہوں گے۔ اس کی مثال جو دی جاتی ہے وہ ابتدائی مثال یہی ہے کہ ایک انسان کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کو غسل دینا، اس کے اوپر نماز پڑھنا اور اس کو دفن کرنا، پس غسل میت اور دفن میت اور نماز میت یہ واجب کفائی ہیں۔ اگر کسی کا انتقال ہوا ہے اور کچھ افراد اس ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں تو باقی معاشرے میں افراد سے یہ ساقط ہو جائے گا، ان پر پھر اب واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر معاشرے میں کوئی بھی انجام نہیں دیتا ہے اور ایک جنازہ ہے جو پڑا ہوا ہے اور کوئی اس کا
غسل و کفن کی ذمہ داری نہیں لے رہا اور اس کی تدفین کی ذمہ داری نہیں لے رہا، تو ایسے میں وہ تمام افراد گنہگار ہوں گے جو اسے مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ علم اخلاق ان دو واجبات میں سے واجب کفائی نہیں ہے بلکہ واجب عینی ہے، لہٰذا علم اخلاق کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ علم اخلاق یعنی نفس کی بیماریوں اور نفس کی اصلاح کا علم ہے، بس ہر انسان مکلف کے لیے علم اخلاق کو سیکھنا واجب عینی ہے۔ کیوں علم اخلاق کو سیکھنا واجب عینی ہے؟ چونکہ انسان کی ہلاکت اور انسان کے نفس کی خرابی اسی علم اخلاق میں بیان کی گئی ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بدولت انسان ہلاکت ابدیہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بدولت انسان کا نفس بیمار ہو جاتا ہے۔ اب اگر انسان ہلاکت ابدیہ میں مبتلا ہے تو کیسے اس ہلاکت سے گلو خلاصی کرے اور اپنی جان بچائے؟ اگر انسان کا نفس خراب ہو گیا ہے تو کیسے خرابی سے خود کو نجات دی جائے؟ یہ کہاں سے سیکھنا ہے؟ یہ علم اخلاق میں سیکھنا ہے۔ لہٰذا انسان کی نجات کا واحد راستہ تزکیہ نفس میں ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں خداوند متعال نے یہ فارمولہ دے دیا ہے، اور وہ فارمولہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، یعنی یقیناً وہ شخص کامیاب ہے، قد افلح وہ فلاح پانے والا ہے، وہ کامیاب ہے، من زکاہا جس نے اپنے نفس ناطقہ کو گناہ سے بدکاریوں سے پاک و منزہ کیا ہو اور اس کا تزکیہ کیا ہو، وقد خواب من دساہا اور وہ ناکام ہے کہ جس نے خود کو گناہوں سے آلودہ کیا ہو، ناپاک کیا ہو۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد ہی اس آیت میں بیان ہو گیا کہ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ لہذا رسول خدا کیا فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت کا بنیادی مقصد ہی لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے، لوگوں کو رذائل اخلاقی سے محفوظ رکھنا ہے۔ پس رسول خدا کی بعثت کا بنیادی مقصد مکارم اخلاق کی تکمیل ہے، انہیں مکارم اخلاق کی تعلیم دینا ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اپنے نفس کی کمزوریوں کو پہچاننے کے لیے، اپنے نفس کی بیماریوں کے علاج کے طریقوں کو سیکھنے کے لیے وہ جو ہے وہ کوشش کرے۔ اب یہ کوشش کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کوشش کا ایک طریقہ یہی ہے کہ انسان معتبر اخلاقی کتابوں کو ان کے جو اخلاقی استاد ہے اس کے پاس پڑھے۔ مثلا یہی معراج السعادہ ہے، جامع السعادات ہے، ارشاد القلوب دیلمی ہے، ایسی جو کتابیں جو اخلاق کے موضوع پر ہیں ان کو باقاعدہ انسان پڑھے۔ خود مطالعے سے یہ چیزیں سیکھنے میں نہیں آتی ہیں بلکہ انہیں استاد کے پاس پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ کتابیں عزیزان محترم مطالعے کی کتابیں نہیں ہیں بلکہ ان کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، انسان کوئی کتاب کسی استاد کے پاس نہیں پڑھتا، تو پھر فرماتے ہیں کہ اسے اہل علم کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ان کی باتوں کو سننا چاہیے اور ان سے فیضیاب ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے انسان کی مکارم اخلاق کو سیکھنے کا دوسرا راستہ۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کی نگرانی کرے اور اپنے علاج کے لیے جو کچھ بھی روایات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں بیان ہو چکا ہے انہیں سیکھنے کی کوشش کرے، علماء اور صالحین کے طرز عمل پر جو ہے وہ دیکھے کہ ان کا طرز عمل کیا تھا، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یعنی وہ افراد جو صالح ہیں، ہر عالم کی سیرت بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے بلکہ وہ عالم کہ جو خود فضائل اخلاقی سے خود کو آراستہ کر چکا ہے، جو رذائل اخلاقی سے خود کی حفاظت کر چکا ہے، ان افراد کی محفل میں بیٹھنا اور ان سے سیکھنا یہ بھی انسان کے لیے ایک بہترین تربیت کا سبب ہے۔ پس بعض ایسی بدعتوں اور خواہشات نفسانی کے پیروکار افراد سے اجتناب کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے افراد جو اہل بدعت ہیں، جو بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، اختراع کرتے ہیں، انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کے قریب جائے، ان سے دوستیاں بنائے۔ اور اسی طرح سے
وہ افراد کے جو اخلاقیات کی بات کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اہل بدعت ہیں، جنہیں ہمارے معاشرے میں صوفی کہا جاتا ہے، انسان ان کی محفلوں میں ان کی دوستیوں سے پرہیز کرے۔ لہٰذا ان لوگوں کے بارے میں اگر بہتر سیکھنا چاہتے ہیں تو جو مرحوم استاد مصباح یزدی کی کتاب ہے عرفان اسلامی کی تلاش، اس کتاب کو ہم نے مکمل پڑھایا ہے، 100 درس ہے۔ تو اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کون سے اخلاقی گروہ اچھے ہیں جو عرفان اسلامی کے عنوان سے متعارف ہیں، کون کون سے ایسے ہیں جو مذموم ہیں اور جن سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ لہٰذا خود عرفان کے بارے میں ایک اچھی دید آپ کی جو ہے وہ اس کتاب کو پڑھنے سے واضح ہوگی۔ دوسری چیز جسے ملا احمد نراقی بتا رہے ہیں، جسے سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے یعنی واجب عینی ہے، وہ ہے علم فقہ۔ فرماتے ہیں کہ علم فقہ کا سیکھنا بھی ہر مسلمان انسان مکلف پر اپنی ضرورت کے مطابق جو عبادات کے مسائل ہیں یا معاملات کے مسائل ہیں جو اس کو درپیش ہے، جو اس کے موضوع سے متعلق ہے، ان کا سیکھنا ہر مسلمان پر واجب عینی ہے۔ اب ضرورت سے زائد جو مسائل ہیں وہ واجب کفائی ہیں، وہ بھی واجب ہیں لیکن وہ کفائی ہیں۔ اگر ایک مولانا صاحب نے مسجد کے امام نے وہ سیکھے ہوئے ہیں تو آپ پر واجب نہیں ہے، آپ کو جب ضرورت پیش آئے گی آپ مسجد کے امام سے جا کر وہ مسائل کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں۔ پس معاشرے میں ہر مسئلے کا سیکھنا آپ پر واجب نہیں ہے، بلکہ وہ جو آپ کی ضرورت سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ عبادات سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ معاملات سے تعلق رکھتا ہو، کاروبار زندگی سے تعلق رکھتا ہو، اس کا سیکھنا واجب ہے۔ اب انسان اگر کاروبار کرنا چاہتا ہے اور اسے کاروبار کے مسائل کا علم نہیں ہے، تجارت کے مسائل کا علم نہیں ہے، تو در واقع وہ اس جہالت کی وجہ سے ممکن ہے حرام میں مبتلا ہو۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ انسان نے جو فیلڈ بھی اختیار کی ہے اس سے متعلقہ فقہی مسائل کو اس کو سیکھنا اس پر لازم ہے۔ مثلا اگر ایک انسان ڈاکٹر بن رہا ہے تو میڈیکل کے شعبے سے وابستہ جو اس کے فقہی احکام ہیں اس کا سیکھنا اس پر واجب ہے کہ مریض کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، اگر ایک خاتون مریض آئی ہے تو کیا میں اس کو ہاتھ لگا سکتا ہوں یا ہاتھ نہیں لگا سکتا ہوں، اس کا کیسے چیک اپ کروں گا، کیسے معائنہ کروں گا، اور اسی طرح سے اگر میں نے کوئی ٹیسٹ کرنا ہے، کوئی آزمائش کرنی ہے تو کیسے کر سکتا ہوں، میں نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کرنا ہے، کیا اس کے فقہی احکام ہیں۔ یہ ایک ڈاکٹر کے لیے سیکھنا لازم ہے جو اس شعبے سے وابستہ ہے۔ لہٰذا اسی طرح جو دوسرے شعبہ جات ہیں ان میں بھی تجارت کے اپنے اپنے مسائل ہیں، انسان ہر شعبے سے متعلق جو اس نے شعبہ اختیار کیا ہے اس سے متعلق فقہی مسائل وہ سیکھے، یہ اس پر لازم ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں فقہ کو سیکھنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ فرماتے ہیں 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ اجتہاد کا طریقہ ہے کہ انسان خود قرآن و سنت سے استنباط کرے، فقہی احکام کو خود ثابت کرے اور اس کو مرتب کر لے، تو اب یہ انسان مجتہد ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ کسی زندہ اور معتبر جامع الشرائط مجتہد کی انسان تقلید کرتا ہے۔ یہ 2 راستے انسان کے سامنے ہیں، اور جو انسان ان دونوں راستوں کو ترک کر دیتا ہے، نہ وہ اجتہاد کرتا ہے اور نہ ہی وہ کسی معتبر مجتہد کی تقلید کرتا ہے، تو ملا احمد نراقی فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص گنہگار ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے پاس اللہ کی بارگاہ میں جب یہ پیش ہوگا تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی بہانہ اس کے پاس وہاں موجود نہیں ہے۔ اور جو افراد ملا فرما رہے ہیں کہ جو افراد اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتے ان کے لیے ضروری ہے کہ کسی معتبر عالم کی پیروی کریں، یعنی تقلید کریں یا کسی عالم سے فقہی مسائل کو جا کر وہ سیکھیں۔ پس اگر وہ ایسا کرتے ہیں، یعنی اگر وہ کسی سے مسائل کو سیکھ لیتے ہیں تو یہ ان کی نورانیت کے لیے کفایت کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان 2 راستوں میں مقایسہ کریں کہ کون سا راستہ زیادہ انسان کے لیے نورانیت آور ہے، تو فرما رہے ہیں اجتہاد وہ راستہ ہے کہ جو انسان کے لیے زیادہ نورانیت کا باعث بنتا ہے۔ تقلید اچھا عمل نہیں ہے اجتہاد کے مقابلے میں، یعنی اگر آپ اجتہاد اور تقلید دونوں کا مقایسہ کرتے ہیں تو اجتہاد افضل ہے تقلید کی نسبت۔ اجتہاد ہے جو انسان کو نورانی کرتا ہے، تقلید کا معنی ہی سے انسان جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ تقلید در واقع اسی قلادے کو کہتے ہیں کہ جو گردن میں باندھا جاتا ہے، جیسے حیوانات کی گردن میں آپ ایک رسہ ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کا مالک اس کو جس طرف لے جائے، حیوان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسی طرف اپنا منہ موڑے۔ تقلید بھی در واقع ایک ایسی ہی چیز ہے کہ ایک قلادہ انسان کی
گردن پر آ چکا ہے کہ اس نے ایک مجتہد کی تقلید کرنا ہے. پس تقلید حسن نہیں رکھتا، حسن جو چیز رکھتی ہے وہ اجتہاد ہے، اور اجتہاد ہی انسان کے لیے نورانیت کا باعث بنتا ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ اگر انسان اجتہاد نہیں کر سکتا تو پھر اسے یہ چاہیے کہ وہ ایک مجتہد جامع الشرائط، ایک معتبر مجتہد کی تقلید کرے. پس انسان جس عالم کا انتخاب کر رہا ہے وہ علم کے میدان میں، تقوی کے میدان میں، دیانت کے میدان میں، پاکیزگی کے میدان میں معروف ہونا چاہیے، اور مجتہد کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو شیطان کے دھوکے سے محفوظ رکھے. اب کچھ مسائل کو سیکھنے سے جو ہے وہ انسان مجتہد کی فہرست میں شمار نہیں ہو جاتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک انسان حوزہ علمیہ میں گیا ہے، 4 سال 5 سال 6 سال اس نے جو ہے وہ وہاں تعلیم حاصل کی ہے تو وہ مدعی اجتہاد ہو جائے. جیسے بعض لوگ معاشرے میں ایسا کرتے ہیں کہ 4 سال حوزے میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ میں مجتہد ہوں. کہ 4 سال میں کون مجتہد بنتا ہے؟ 4 سال میں تو وہ کتابیں بھی مکمل نہیں ہوتی کہ جو حوزہ علمیہ کے نصاب تعلیم میں پڑھائی جاتی ہیں. پس مجتہد کو چاہیے کہ وہ تزکیہ نفس کرے، وہ پاکیزگی اختیار کرے، تقوی اختیار کرے، دیانت اختیار کرے. پس علم حاصل کرنے کا مقصد صرف بحث و مباحثہ و شہرت و جو ہے وہ مقلد پیدا کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصد پہلے نمبر پر اپنی اصلاح کرنا ہونا چاہیے، پہلے نمبر پر خود عمل کرنا ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر انسان اگر خود عامل ہو گیا تو اب وہ جو ہے وہ امر بالمعروف بھی کرے اور دوسروں کو بھی ہدایت اور نصیحت کا راستہ دکھائے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ان 2 راستوں میں سے ایک راستہ جو ہے وہ انتخاب کرے، یا خود اجتہاد کرے یا تقلید کرے. اور خود ملا احمد نراقی فرما رہے ہیں کہ جو چیز زیادہ نورانیت کا باعث بنتی ہے وہ اجتہاد ہے، جو چیز زیادہ فضیلت کا باعث بنتی ہے وہ اجتہاد ہے. لیکن اجتہاد تمام جو مکلفین ہیں ان پر واجب عینی نہیں ہے بلکہ واجب کفائی ہے. اگر معاشرے میں کچھ افراد نے اجتہاد اختیار کر لیا ہے تو باقی افراد سے یہ ساکت ہے، لیکن جن سے ساکت ہے وہ ایسا نہیں کہ اپنا جو ہے نا وہ گردن اکڑا کر چلیں کہ ہم نے بڑا فخر کا کام کیا ہے. نہیں، فخر کا کام اس مجتہد نے کیا ہے، اور اس نے آپ پر بھی احسان کیا ہے کہ وہ آپ کی جگہ پر اجتہاد کرنے گیا تھا. لہٰذا اجتہاد ہے جو باعث افتخار ہے، تقلید میں فخر نہیں ہے. ہر مقلد کو چاہیے کہ وہ اپنے مجتہد کو پہچانے کہ اس کے مجتہد میں کون سی خصوصیات موجود ہیں، کون سی اخلاقی صفات موجود ہیں، اس کے اندر عدالت کا کیا جو ہے وہ مقام ہے. اور یہ چیزیں سیکھنے کا جو کیا طریقہ ہے، فرماتے ہیں کہ معتبر کتابوں میں یہ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، اخلاقی کتاب میں ان موضوعات کی گنجائش نہیں ہے. بس یہ وہ موضوعات تھے کہ جو آج ملا احمد نراقی کی کتاب معراج السعادہ سے ہم نے سیکھے. اس موضوع پر گفتگو جاری ہے. دعا گو ہے خالق متعال کی بارگاہ میں ہم سب کو علم نور عطا فرمائے، ہم سب کو معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سیکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا گو ہے خالق متعال کی بارگاہ میں ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ہم سب میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے، جو مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں، خداوند متعال ان کی مشکلات کو حل فرمائے، ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے. دعا گو ہیں خالق متعال منجی عالم بشریت حضرت امام زماں کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.